ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ وحشیوں کے اس پورے شہر کو میں نے فتح کیا تھا اور میں نے غلط نہیں کہا تھا۔ اگر وہ میرے انتقام سے بچنے کے لیے زوپاس اور اعزاز کو پکڑ کر میرے سامنے نہ لاتے تو میں قتل عام جاری رکھتا اور جب تک پورا لیپورنس ویران نہ کر دیتا اپنے کام میں مشغول رہتا۔ چنانچہ میں میدان میں ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر اپنا کھانڈا زمین سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا اور انتظار کرنے لگا۔ شہر کی وحشت عروج پر تھی۔ اہل لیپورنس کو یقین ہو گیا تھا کہ تباہی یقینی ہے۔ ایک ناقابل تسخیر قوت ان میں آ گھسی ہے اور بدقسمتی سے انہوں نے اسے اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ اب اس وقت تک زندگی کا تصور نہیں جب تک اسے دوست نہ بنا لیا جائے، اس کی اطاعت کر کے اس کا غصہ فرد نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ سب زوپاس کے محل پر حملہ آور ہو گئے تھے، اور سچ ہے کہ جو شہنشاہ حکمت عملی سے آری ہو، جو عوام کی حفاظت نہ کر سکے، اسے حکومت کرنے کا کیا حق ہے؟ مناسب ہے کہ اس قوت کا ساتھ دیا جائے جو زیادہ طاقتور ہو اور جو حاوی ہونا جانتی ہو۔ اب عورتیں اور بچے بھی خوف سے چھپے ہوئے نہیں تھے، بلکہ سڑکوں اور گلیوں میں نکل کر زوپاس کے خلاف باتیں کر رہے تھے، گلا پھاڑ پھاڑ کر اسے گالیاں دے رہے تھے تاکہ ان کی آوازیں میرے کانوں تک بھی پہنچ جائیں۔ میں خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا، لیکن اس سے محظوظ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میرے دل میں لیپاس کی یاد تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں دیوتاؤں کی پیش گوئی کو جھوٹ ثابت کروں گا، میں اس کی جان بچاؤں گا، اور میں اس وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہا تھا۔ زوپاس کے محل میں شدید لڑائی ہو رہی تھی، لیکن عوامی قوت ساری قوتوں پر حاوی ہوتی ہے۔ گو محل پر حملہ آور ہتھیاروں سے مسلح نہیں تھے، لیکن انہیں محل پر مٹھی بھر مدافعت کرنے والوں پر قابو پانے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی تھی، اور بالآخر وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں زوپاس اپنے اہل خاندان کے ساتھ موجود تھا۔ پھر وہ زوپاس اس کے ساتھیوں، عزیزوں اور اس کی عورتوں کو اس طرح گرفتار کر کے لائے کہ میں خوش ہو جاؤں۔ انہوں نے زوپاس اور اس کے ساتھیوں کی گردنوں میں رسیاں ڈالی ہوئی تھیں اور انہیں کھینچتے ہوئے لا رہے تھے۔ تب زوپاس کو میرے سامنے پیش کر دیا گیا۔ موٹا شہنشاہ خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ شدید نفرت تھی مجھے اس شخص سے، اور وہ بھی خوف کی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تو نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں کیا کہے گا زوپاس؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، لیکن زوپاس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکل سکی۔ کہتا بھی کیا بدبخت۔ میں نے اعزاز کے بارے میں سوچا، اور پھر میں نے لوگوں سے پوچھا، اعزاز کہاں ہے؟ وہ اپنے معبد میں ہے، چند سہمے ہوئے لوگوں نے جواب دیا۔ اسے کیوں نہیں لایا گیا؟ ہمیں پناہ دے، طاقت دے، ہم معبد میں خون ریزی نہیں کر سکتے۔ اعزاز معبد میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، ہم اسے وہاں سے نکال کر کس طرح لائیں؟ بے شمار لوگوں نے بیک وقت کہا۔ تب میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے زوپاس کے ساتھ گرفتار لوگوں کو دیکھا، ان میں سے ان کا انتخاب کیا جو میرے نزدیک زوپاس کے مظالم میں شریک ہو سکتے تھے، اور باقیوں کو نظر انداز کر دیا جو صرف اس کے قریب ہونے کے مجرم تھے۔ تب میں نے اشارہ کیا ان کی جانب اور کہا ان سے جو میری سپاہ کی حیثیت رکھتے تھے، ان افراد کو اعزاز کے معبد لے چلو اور انہیں چھوڑ دو، عورتوں اور بچوں کو بھی۔ اور حیران رہ گئے رہا ہونے والے، جیسے انہیں یقین نہ ہو۔ سو میرے حکم کی تعمیل کی گئی، اور اب چند افراد پابہ زنجیر، جن کے پیچھے ایک انبوہ عظیم تھا، رواں ہو گئے معبد کی جانب کہ میں سب سے آگے تھا۔ یوں ہم پہنچ گئے اس معبد کے نزدیک کہ جہاں لیپاس کو خودکشی پر مجبور کیا گیا تھا، اور جس کی بلندیوں کی دوسری جانب سمندر اور چٹانیں تھیں، اور شاید اعزاز کو اس کی ساری تفصیل معلوم ہو چکی تھی۔ لوگ باہر رک گئے اور میں نے ان سے کہا کہ
وہ میرا انتظار کریں، میں اعزاز کو پکڑ لاتا ہوں۔ اور اپنا خونی کھانڈا لیے میں اندر کی جانب چل پڑا۔ تب کوئی میرے پیچھے لپکا اور میرے قریب پہنچ گیا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھی، وہ ایتھا تھی۔ لیپورنس کی حسینہ پیار بھری نگاہوں سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ تجھے میری مدد درکار ہوگی، اس نے آہستہ سے کہا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ اگر تو اجازت دے تو میں صرف تیرے ساتھ رہوں گی۔ کیا تو اعزاز کی موت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہے؟ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، یہی سمجھ۔ تو چل، مجھے اعتراض نہیں ہے، میں نے آہستہ سے کہا، اور ایتھا میرے ساتھ چل پڑی۔ وہ خاموش تھی اور میں معبد کے ایک ایک حصے میں اعزاز کو تلاش کرنے لگا۔ پورا معبد خالی پڑا تھا اور اب مجھے تشویش ہونے لگی۔ مجھے شبہ ہوا کہ کہیں اعزاز موقع سے فائدہ اٹھا کر فرار تو نہیں ہو گیا، یہاں تک کہ میں اسے تلاش کرتا ان بلندیوں تک پہنچ گیا ہوں جہاں سے لیپاس سمندر میں پھینکی گئی تھی۔ ہاں، میں اسے قتل ہی سمجھتا تھا۔ میں سمندر کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھا۔ نیچے سیاہ چٹانیں بھوکے مگر مچھوں کی طرح اوپر کی طرف نگران تھیں۔ تب میں نے بے چینی سے چاروں طرف دیکھا۔ اعزاز کہاں جا سکتا ہے؟ میں نے پریشانی سے بڑبڑایا۔ میں نے تجھ سے کہا تھا، یہاں تجھے میری مدد درکار ہوگی میرے محبوب۔ ایتھا آگے بڑھ کر بولی۔ کیا مطلب؟ کیا تم مجھے اعزاز کا پتہ بتا سکتی ہے؟ ہاں، ایتھا نے سکون سے کہا۔ تو احمق لڑکی اتنی دیر سے خاموش کیوں تھی؟ تو اعزاز کو تلاش کرتا رہتا، وہ تجھے کبھی نہ ملتا میکارا، لیکن دنیا کا عظیم سے عظیم مرد عورت کے پہلو میں پہنچ کر بالکل گاؤدی ہو جاتا ہے اور وہ اسے اپنے سارے راز سونپ دیتا ہے۔ شاید میں ایسا نہ ثابت ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تیرے بارے میں نہ کہوں گی میکارا، اس وقت تک کچھ نہ کہوں گی جب تک مجھے پتہ نہ چل جائے کہ تو کیا ہے، تو نے جو کچھ کیا ہے کیا وہ عام انسانوں جیسا ہے؟ خیر، تو آگے کی بات کہہ ایتھا، میں نے کہا۔ میں اعزاز کا ذکر کر رہی تھی۔ اس کے سارے علوم و فنون میری آغوش میں دم توڑ دیتے تھے اور وہ صرف ایک عام انسان رہ جاتا تھا۔ تو پہلے مجھے اس کا پتہ بتا۔ نہیں میکارا، میری اب تک کی خاموشی کی بھی ایک وجہ تھی۔ کیا وجہ تھی؟ میں اپنی معلومات سے ایک فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں۔ کیا فائدہ احمق لڑکی؟ تیرے چوڑے کھانڈے کا ایک وار میری گردن بھی سمندر میں اچھال سکتا ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن دوسری شکل میں اپنی ان معلومات کی قیمت چاہتی ہوں۔ کیا قیمت چاہتی ہے؟ جلدی بول، میں نے کہا۔ تیری دائمی قربت، تو جہاں بھی رہے گا مجھے اپنی کنیزوں میں رکھے گا۔ میں تیرے مشاغل میں دست انداز نہ ہوں گی، لیکن تیرے قرب سے مالا مال رہنا چاہتی ہوں۔ اب کائنات میں تیرے سوا میں کسی سے پیار نہ کر سکوں گی۔ اوہ احمق لڑکی، ٹھیک ہے، گو یہ ان باتوں کا وقت نہیں، تاہم میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے ساتھ رکھوں گا۔ شکریہ میرے محبوب، شکریہ۔ میں تجھے بتاؤں کہ بوڑھا سانپ کہاں چھپا بیٹھا ہے۔ اپنے اس بل کے بارے میں اس نے شاید میرے سوا کسی کو نہ بتایا ہوگا۔ ایتھا نے میرا ہاتھ پکڑا اور واپس لے چلی مجھے نچلے حصے کی جانب، اور پھر ایک کمرے میں پہنچ کر اس نے شیر کے چہرے اور انسانی بدن والے جسموں کی دونوں آنکھیں دونوں انگلیوں سے دبائیں۔ ایک گڑگڑاہٹ ہوئی اور جیسے کوئی سل اپنی جگہ سے گر گئی۔ تب فرش کا ایک چوکور پتھر اپنی جگہ سے نیچے لٹک گیا۔ اس میں صرف اتنی جگہ تھی کہ ایک آدمی اندر داخل ہو جائے۔ تب سیڑھیاں نظر آئیں اور میں اپنا کھانڈا لے کر نیچے اتر گیا۔ ایتھا بھی میرے ساتھ تھی۔ ہمیں گہرائیوں میں جانا پڑا تھا اور پھر نیچے روشنی نظر آنے لگی اور ایتھا آہستہ سے بولی، وہ موجود ہے۔ یہ روشنی، یہ اس کی پوشیدہ پناہ گاہ ہے۔ میں نے کہا، اور پھر باقی سیڑھیاں میں نے چھلانگیں مار مار کر طے کی، اور جو ہی میرے قدم سطح زمین سے ٹکرائے روشنی کا ایک تیز جھماکا سا ہوا۔ آگ کے سفید شعلے بلند ہو گئے اور پورا تہخانہ چمک اٹھا۔ تب میں نے بوڑھے اعزاز کو دیکھا
جو سیاہ رنگ کا ایک سانپ دونوں ہاتھوں میں لیے کھڑا تھا۔ اس نے زہریلے سانپ کا پھن پکڑا ہوا تھا اور سانپ اپنے بدن کو اینٹھیں دے رہا تھا۔ اعزاز نے منہ کھول دیا اور پھر اس کے حلق سے بھیانک آواز نکلی، آ گئے، آؤ، یہ سار ارستاذ کی آرام گاہ ہے، یہاں آ کر سارے طلسم سو جاتے ہیں، آ جاؤ، تمہیں سار ارستاذ کی آغوش میں ابدی سکون ملے گا، آؤ میرے دوست، قریب آؤ۔ اس نے دونوں ہاتھ بڑھا کر سانپ دکھاتے ہوئے کہا، اور میں نے ایتھا کو پیچھے ہٹا دیا۔ سانپ اسے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ ایتھا خوفزدہ نگاہوں سے اعزاز کو دیکھنے لگی۔ بہرحال وہ ان کا دیوتا تھا، پراسرار قوتوں کا مالک۔ پھر میں آہستہ آہستہ اعزاز کی طرف بڑھنے لگا۔ تو نے میری ساتھی لیپاس کو خودکشی پر مجبور کیا تھا اعزاز، میں نے کہا۔ بالکل غلط، اسے خودکشی کے لیے کس نے کہا تھا؟ اس بیوقوف نے خود ہی جان دے دی تھی۔ جہاں تک دوسری باتوں کا سوال ہے تو نے میری محبوبہ پر ہاتھ ڈالا تھا، ایسی شکل میں تیری محبوبہ میرے لیے جائز تھی، لیکن تو اس سے زیادہ کچھ نہ حاصل کر سکا۔ ہاں، اس کا مجھے افسوس ہے، لیکن تو بھی بڑا چالاک ہے مکارا۔ تو نے ایسی حسین عورت کو مردانہ لباس میں رکھ چھوڑا تھا، اتفاق تھا کہ وہ ظاہر ہو گئی، ورنہ کیا تم میرے ہاتھوں مرنے کے لیے تیار ہے اعزاز؟ موت؟ نہیں میرے دوست، ابھی مجھے موت نہیں آئے گی، لیکن تو شاید اپنی محبوبہ کے پاس پہنچنے کے لیے بے چین ہے۔ مجھے اعتراض نہیں ہے، تو مر سکتا ہے، تو بخوشی مر سکتا ہے۔ اس نے اچانک سانپ میرے اوپر اچھال دیا اور ایتھا کی چیخ نکل گئی۔ میں جانتا ہوں تو یہاں اسے لائی ہے، ورنہ یہ کبھی راستہ تلاش نہیں کر سکتا۔ فکر نہ کر، تیری موت اس کی موت سے بھی زیادہ اذیت ناک ہوگی۔ میں تیرے لباس میں سیاہ ڈنک والے زہریلے بچھو چھوڑ دوں گا، اعزاز نے کہا۔ وہ کچھ اور بھی کہتا، لیکن اس کی نگاہ میری طرف اٹھ گئی تھی اور پھر اس کی زبان بند ہو گئی۔ سانپ سے مجھے یوں بھی کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن بہرحال میں تیار تھا، مبادا وہ ایتھا کی طرف نہ چلا جائے، اس لیے میں نے اسے پھرتی سے لپک لیا تھا، اور سانپ نے بھی اسی پھرتی سے میرے داہنے گال پر منہ مارا تھا۔ لیکن اس موذی کو وہاں کیا ملتا؟ ہاں، اب وہ پوری طرح میری گرفت میں تھا۔ اعزاز کی آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں، نہیں، ہرگز نہیں، اعزاز گھبرا کر بولا۔ میرا خیال ہے سار ارتاز کے پہلو میں تیری آرام گاہ مناسب رہے گی، میں اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ رک جاؤ، رک جاؤ، میری بات سن لو، رک جاؤ۔ اور میں رک گیا۔ ہاں، سنا، میں نے ایتھا تمہیں دی۔ وہ دونوں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ شکریہ، اور کچھ؟ اسے ہلاک کر دو، یہ بہت خطرناک ہے، تمہارے ہاتھ کی گرفت سے نکلنے نہ پائے، ورنہ ایک کو بھی نہ چھوڑے گا۔ میرے خیال میں تو اس سے زیادہ خطرناک ہے اعزاز، کیوں نہ ایک موذی دوسرے موذی کو ہلاک کر دے۔ نہیں، نہیں، تو دیوتا ہے، یہ سانپ تیرا کیا بگاڑ سکے گا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اعزاز تھوک نکل کر پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دیکھ اعزاز، میں تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں، دیکھ میں تجھ سے انتقام لینے میں حق بجا ہوں، اور جان لے کہ تو نے میرے محبوب لیپاس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ تم لوگوں کی اہل لیپورنس کی سب سے بڑی بدبختی تھی، اور یہ بدبختی اب تم لوگوں کے سروں پر پہنچ گئی ہے۔ یہ دیکھ اپنے اس موذی سانپ کا حشر۔ میں نے سانپ کی گردن پکڑی اور اس کے پھن کو الگ کر دیا۔ اعزاز کی آنکھوں میں بے پناہ خوف جھانک رہا تھا۔ پھر میں نے سانپ کے منہ کو مٹھی میں پکڑا اور اسے مٹھی کی گرفت میں ہی کچل ڈالا۔ سانپ زمین پر گر پڑا اور اذیت کے عالم میں بل کھانے لگا۔ ایتھا اور میری توجہ سانپ کی طرف تھی، اور اعزاز نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ میں نے چونک کر دیکھا اور پھر میں بھی اس کے پیچھے لپکا۔ اعزاز اچھل کر دیوار کے ایک سوراخ سے لٹک گیا، اور پھر وہ سوراخ میں کسی سانپ ہی کی طرح گھس گیا۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ سوراخ میں کیا ہے، لیکن اعزاز کو کسی قیمت پر چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا، اور عجیب سی جگہ تھی یہ سوراخ بھی۔
دوسری طرف عجیب سی کاہی تھی جس میں بے پناہ پھسلن تھی۔ میں کوشش کے باوجود رک نہ سکا اور پھسلتا ہی چلا گیا، اور پھر اس انوکھے پائپ سے گزرتا ہوا میں پچاک سے سمندر میں جا گرا۔ اعزاز بھی مجھ سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ وہ کسی مچھلی ہی کی طرح تیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اس احمق کو میرے دوست سمندر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ سمندر، میرا عظیم دوست، جس نے ہمیشہ میرے بدن کو پناہ دی اور حفاظت سے خشکی پر پہنچا دیا تھا، بھلا اعزاز کو وہ مجھ پر ترجیح کیوں دیتا؟ چنانچہ اس نے مجھے جگہ دے دی اور میں نے ایک ہی زقن میں اعزاز کو کینچوے کی مانند پکڑ لیا۔ اس نے پلٹ کر میرے بدن کو گرفت میں لینے کی کوشش کی، لیکن مجہول بوڑھے کے دونوں ہاتھ تو میرے بدن کی چوڑائی تک بھی نہیں پہنچے تھے۔ میں سطح سمندر پر پھر ابھرا اور میں نے ساحل تلاش کیا۔ خشکی زیادہ دور نہیں تھی۔ میں اسے لٹکائے ہوئے خشکی کی جانب تیرنے لگا اور پھر میں خشکی پر پہنچ گیا۔ اعزاز نے اب آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اب اس نے ساری جدوجہد ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے اسے کھڑا کیا تو وہ گرنے لگا۔ تب میں نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، سنو، تم ہوش میں ہو۔ اگر تم نے بے ہوش ہونے کی کوشش کی تو میں تمہارے گردن کے جوڑ والی ہڈی توڑ دوں گا۔ میں نے اس کی ہنسلی کی ہڈی میں انگلیاں گھسیڑ دیں اور اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ اپنے قدموں پر چلو، میں نے اسے حکم دیا۔ کیوں؟ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولا۔ تمہارے معبد میں۔ کیوں؟ وہاں تمہارے بے شمار عقیدت مند تمہارے منتظر ہیں، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ سنو، کیا تم مجھے قتل کر دو گے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے اسے آگے دھکیلتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم اپنا خیال بتاؤ۔ سب کے سامنے بتاؤں گا۔ میں تم سے ایک درخواست کرتا ہوں، فضول باتیں مت کرو، چلتے رہو۔ نہیں جاؤں گا۔ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو یہیں قتل کر دو، اور تم چاہو تو میں تم سے ایک سودا بھی کر سکتا ہوں۔ وہ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس دوران میں اسے دھکے دے کر آگے بڑھاتا جا رہا تھا۔ لیپورنس کی بے شمار حسین لڑکیاں، میرا وعدہ ہے کہ تمہاری ہر رات ایک نئی لڑکی کے ساتھ گزرے گی، اور اس کے علاوہ زوپاس کو شہنشاہیت سے معطل کرنا میرے دائیں ہاتھ کا کام ہے۔ اہل لیپورنس کو اس کے خلاف ہموار کرنا میرے لیے مشکل نہ ہوگا، تب میں تمہیں لیپورنس کا شہنشاہ بنا دوں گا۔ لیکن میں نے تمہارے بارے میں کچھ اور سوچا ہے، میں نے کہا۔ وہی بتا دو۔ میں تمہیں تمہارے لوگوں کے سامنے موت کی سزا دوں گا۔ میں تمہیں ان لوگوں کے سامنے کتے کی موت مار دوں گا جو تمہاری پوجا کرتے آئے ہیں۔ سنو، پورے لیپورنس کی لڑکیاں مل کر بھی لپاس کی زندگی کا بدل نہ ہوں گی۔ میں نہیں جاؤں گا۔ میں ان کے سامنے مرنا پسند نہیں کرتا۔ میں یہیں جان دے دوں گا۔ اعزاز زمین پر بیٹھ گیا۔ تب میں نہایت شان سے ان کے سامنے لے جاؤں گا۔ میں نے اعزاز کی ایک ٹانگ پکڑی اور پھر اسے پتھروں پر گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا۔ ارے میری ٹانگ چھوڑ دو، اعزاز بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ تب شرافت سے چلو۔ ہاں، بالکل شرافت سے، رب عزوز کی قسم، بالکل شرافت سے، اس نے کہا، اور میں نے اسے کھڑا کر دیا۔ درحقیقت اعزاز بہت شریف تھا۔ اس نے قسم کا پاس کیا اور پھر وہ معبد تک شرافت سے نہایت خاموشی سے چلتا رہا، اور میرے منتظر جو میرے اپنے نہ تھے لیکن اب جو میرے ہر حکم کی تعمیل کر رہے تھے، جو قید شدہ زوپاس کی باتوں میں نہیں آئے تھے، اعزاز کی حالت دیکھ کر چونک پڑے۔ تب میں نے انہیں مسکراتے ہوئے کہا اور اعزاز کی گردن پکڑ کر اسے بھی زوپاس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ لیپورنس کے لوگوں، دیکھو، یہ زوپاس ہے تمہارا شہنشاہ، اور اعزاز ہے تمہارا جھوٹا دیوتا جس نے تمہیں ہمیشہ دھوکہ دیا، اور یہ زوپاس جس نے تائیورس کی دوستی ٹھکرا کر اس کی دشمنی اپنا لی، جس نے لیپورنس کے مہمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جس نے ایک مہمان لڑکی کو خودکشی پر مجبور کر دیا، اور جو خود تم میں سے ان کی موت کا باعث بنا جو میرے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ یہ ہیں وہ دونوں بدفطرت
بتاؤ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ بولو لیپورینس کے لوگوں، میں انہیں کیا سزا دوں؟ اعزاز جھوٹا دیوتا ہے، اگر وہ قوت رکھتا ہے تو تمہیں فنا کر دے۔ چند نوجوان چیخ کر بولے۔ اس سے پوچھو یہ ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جواب دو اعزاز، تمہارے قبضے میں آسمان پر کڑکنے والی بجلیاں ہیں، تم ان بجلیوں کو حکم کیوں نہیں دیتے کہ وہ اسے جلا کر خاکستر کر دیں؟ تم طوفانوں کے حکمران ہو، کسی طوفان کو آواز کیوں نہیں دیتے؟ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے بچاؤ، مجھے اس سے بچاؤ۔ اعزاز نے کہا، نہیں، اس کی سزا موت ہے، اسے مارو، انہیں ہلاک کر دو، ان دونوں کو ہلاک کر دو۔ چاروں طرف سے شور اٹھا اور زوپاس اور اعزاز بری طرح رونے لگے۔ اے ہمارے لوگوں، اے لیپورینس کے باشندوں، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے، سب اسے گھیر لو، اسے ہلاک کر دو، اسے ہلاک کر دو۔ اعزاز روتے ہوئے بولا، تمہاری زندگی ذلت کی زندگی ہے، تمہیں زندہ نہیں رہنا چاہیے، تمہاری موت کے بعد لیپورینس کو عظمت ملے گی۔ لوگ چیخے۔ تب میں نے چند نوجوانوں کو آگے بلایا۔ ان سب کو بلندیوں پر سمندر کے کنارے لے جاؤ، لے جاؤ انہیں معبد سے بلند جگہ جس کے نیچے چٹانیں بکھری ہوئی ہیں۔ کیوں؟ وہاں کیوں؟ زوپاس اور دوسرے لوگ گھبرا کر بولے۔ لے چلو انہیں، یہ میرا حکم ہے۔ اور اس وقت میرے حکم پر سرتابی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر ان کے ذہنوں پر دیوتاؤں کا تصور یہ تھا کہ وہ طاقتور ہو، انوکھا ہو، آگ سے نہ جلتا ہو، تلوار سے نہ مرتا ہو، تو اس وقت میں ان کا دیوتا تھا، جیتا جاگتا دیوتا، جو وہ سب کچھ کر سکتا تھا جو ان کا تصور تھا۔ تب وہ میرے حکم کی تعمیل کیوں نہ کرتے؟ اور ایک بار پھر معبد کی بلندیوں کا سفر شروع ہو گیا۔ سارا لیپورینس نیچے جمع تھا، سبھی تماشا دیکھنے چلے آئے تھے۔ زوپاس اور اعزاز کی بری حالت تھی۔ زوپاس کے اہل خاندان، جنہیں میں نے موت کے لیے منتخب کیا تھا، چیخ چیخ کر اسے گالیاں دے رہے تھے۔ غرض خوب ہنگامہ تھا، اور اسی ہنگامے میں ایتھا بھی میرے پاس پہنچ گئی۔ میکارا، تم ٹھیک ہو؟ خوب، تو تم نے اس بزدل گیدڑ کو بالآخر پکڑ لیا۔ آؤ ایتھا، ان کا انجام بھی دیکھ لو۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ میں تو پریشان تھی، اس سوراخ کی کہانی مجھے معلوم نہیں تھی۔ میں نے جھانک جھانک کر اس میں دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن تاریکی کے سوا کچھ نہ ملا، اور پھر جب تمہاری واپسی کے انتظار سے تھک گئی تو پھر میں اوپر آ گئی۔ ایتھا نے کہا، سوراخ کی کہانی پھر صحیح، آؤ پہلے زوپاس کی کہانی کو ختم ہوتے دیکھ لو۔ اور تمام لوگوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا گیا، فصیل کے کنارے۔ سنو زوپاس، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، فصیل سے نیچے چھلانگ لگا دو۔ کیوں لگا دوں فصیل سے نیچے چھلانگ؟ کیا میرا دماغ خراب ہے؟ کیا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ تم خود چھلانگ لگا دو نیچے، تم خود چھلانگ لگا دو۔ زوپاس پیچھے ہٹنے لگا۔ زوپاس کو اٹھا کر نیچے پھینک دو، میں نے حکم دیا، اور میرے حکم کی تعمیل کرنے والے نوجوانوں نے زوپاس کو بازوؤں سے پکڑ لیا۔ وہ لوگ اب خود زوپاس سے بدظن ہو گئے تھے۔ بھلا ایسے آدمی سے انہیں ہمدردی کیوں ہوتی جس کی وجہ سے وہ مصیبت کا شکار ہوئے تھے؟ ارے تم احمق ہو کیا؟ میں تمہارا شہنشاہ ہوں، میں تمہارا شہنشاہ ہوں۔ اور پھر زوپاس کی آخری چیخ بہت بھیانک تھی۔ اس کا فربا بدن پہاڑ کی بلندیوں سے نیچے جا رہا تھا، اور پھر وہ چٹانوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ فصیل کے کنارے کھڑے لوگ خوف سے لرز رہے تھے، اور اعزاز نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ میرا دوسرا شکار اعزاز ہی تھا۔ میں نے اعزاز کی جانب دیکھا اور آہستہ سے کہا، اعزاز، پہاڑ سے نیچے چھلانگ لگا دو۔ اور اعزاز نے آخری وقت میں سچ مچ مجھے متحیر کر دیا۔ میرے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ہی اس نے پہاڑ سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ تو یہ تھا لیپورینس کے حکمرانوں کا انجام پروفیسر، لیکن اس کہانی کا ایک چھوٹا سا باب آئندہ بھی آئے گا۔ فی الحال حکمرانوں کی کہانی یہیں ختم۔ اب وہ رہ گئے تھے جو زوپاس کے اہل خاندان تھے اور جن کے رنگ خوف سے سفید پڑ گئے تھے۔ جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو
وہ خوف سے سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے، اور پھر ان میں سے ایک نے ہچکیاں لیتے ہوئے گھگھیائے ہوئے انداز میں کہا، فاتح، ہماری آخری بات سن لے، اس کے بعد ہماری موت کا حکم دینا۔ اور کچھ ایسا دردناک لہجہ تھا اس شخص کا کہ میرے بدن میں کھولتا ہوا لہو سرد پڑنے لگا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا اور اس نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے اس سے کہا۔ قصوروار ہم نہ تھے، سوائے اس کے کہ ہم اس کے اہل خاندان میں سے ہیں جو ظالم تھا، اور تو نے لیپورنس کے لوگوں کو معاف کیا ہے جو تیرے ساتھ ویسے ہی تھے جیسے ہم بھی رحم کے طالب و مستحق ہیں، ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو دوسرے، سو ہم کیوں محروم ہیں اس سے کہ ہمیں بھی زندگی بخش دے، اور ہم عہد کرتے ہیں تجھ سے بغاوت نہ کریں گے کبھی، اور اطاعت کریں گے تیری اس وقت تک جب تک تیرے دیے ہوئے سانس قائم رہیں گے۔ میں نے اس کی گفتگو سنی پروفیسر، اور میرے دل میں رحم بیدار ہو گیا۔ ہاں، درست ہی تو تھا، یہ زوپاس نہ تھے، زوپاس مارا گیا تھا اور انتقام سرد ہو چکا تھا۔ ایک لمحے کو میں نے سوچا، اور پھر میں نے ہدایت کی اپنے جوانوں کو کہ قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے۔ یون جو موت کے کنارے کھڑے تھے زندگی پا گئے، اور ان کے چہرے خوشی سے اچھل اٹھے۔ انہوں نے میرے سامنے سر جھکا لیا۔ تب میں نے اہل لیپورنس کو مخاطب کر کے چیخ کر کہا، لیپورنس کے لوگوں، میرے بارے میں تم سب جانتے ہو۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرا تعلق فیقلولیا سے بھی نہیں ہے، ایک آوارہ گرد ہوں۔ پہلے میں تھیوڈوس کے ہاتھ لگا اور اس نے مجھے ایک غلام کی حیثیت دینا چاہی اس وقت جب وہ فیقلولیا پر حملہ کرنے آ رہا تھا، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ تائیورس ایک عمدہ آدمی ہے اور تھیوڈوس صرف ایک درندہ صفت خزاق۔ تب میں نے تائیورس کی مدد کا فیصلہ کر لیا، اور پھر میں نے تائیورس کے ساتھ مل کر تھیوڈوس سے جنگ کی اور تھیوڈوس کو شکست دی۔ لیکن میں بدخو کی فطرت پہچان چکا ہوں، تھیوڈوس پھر پلٹے گا، پہلے تائیورس سے انتقام لے گا اور اس کے بعد وہ دوسرے جزائر کا رخ کرے گا۔ عظیم تر سلطنت کے خواب دیکھنے والا تھیوڈوس تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ لیپورنس کے لوگوں، میں تم سے مختلف انسان ہوں۔ تھیوڈوس پوری زندگی کوشش کر کے بھی مجھے قتل نہیں کر سکے گا، اس کا ثبوت تمہارے پاس موجود ہے۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ جزائر پر زندگی کا نشان مٹ جائے۔ میں تائیورس کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتا ہوں، صرف اس لیے کہ تم زندہ رہو۔ سو میں تائیورس کے قاصد کی حیثیت سے تم میں سے آیا ہوں، لیکن زوپاس نے میرے ساتھیوں پر ظلم کیا اور انہیں قتل کر دیا۔ مجبوراً مجھے اپنی قوت استعمال کرنا پڑی، اور میں جو کچھ ہوں تم جانتے ہو۔ سارا مجمع خاموش تھا۔ میں نے اس کا جائزہ لیا، پھر میں نے کہا، سنو، میرا کوئی خاندان نہیں ہے، میں کسی کو تمہارے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں خود تمہارا حکمران رہوں گا۔ میں اس وقت تک تمہارا حکمران رہوں گا جب تک تمہیں منظم نہ کر دوں۔ میں تمہاری فوج بناؤں گا تاکہ جب تھیوڈوس تائیورس پر حملہ آور ہو تو اسے دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور فوج سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اور سنو، میرا مشن جس وقت پورا ہو جائے گا میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ میرا مشن پورا ہونے کے بعد جو حکمران ہوگا وہ تم میں سے ہوگا۔ مجمع میرے خاموش ہونے کے بعد کئی منٹ تک خاموش رہا، اور خاموشی کے یہ لمحات بڑے عجیب تھے، لیکن طوفانی شور و غل ایک دم ہی بلند ہوا تھا۔ شہنشاہ میکارا، ہمارا شہنشاہ میکارا، ہم تیری اطاعت قبول کرتے ہیں، ہم تیری حکمرانی قبول کرتے ہیں۔ شور و غل کی آوازوں سے پہاڑ لرز رہے تھے۔ میں نے گہری سانس لی اور پھر ایتھا کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ حسین عورت خاموشی سے ایک طرف کھڑی تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تب میں نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا اور وہ چونک پڑی۔ ایتھا، میں نے اسے آواز دی، اور میری آواز سن کر وہ بے اختیار رو پڑی، اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا بدن لرز رہا تھا، اور اس وقت تک جب تک میں حکمران رہوں گا تو میرے ساتھ رہے گی۔ اس وقت تک نہیں، اس وقت تک نہیں میکارا، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ پھر اس کے بعد بھی، ہاں اس کے بعد بھی، اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تب مجمع کثیر مجھے محل لے جانے کی تیاری کرنے لگا۔